بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری جڑوا بہن بھی ہے، کیونکہ وہ ذہنی معذور تھی، اس لیے یہ بات صرف میرے شوہر اور میرے گھر والوں کو معلوم تھی۔ گھر میں سب اس سے بہت پیار سے بات کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت سے اس کی طبیعت خراب تھی، اماں سے ہاسپٹل لے کر گئیں تو رونے لگی، کیونکہ اس معصوم کے ساتھ کسی نے برا کر دیا تھا، وہ حاملہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور 9 ماہ بعد اس کا بچہ گود لے لیا۔ شوہر کو کہا کہ دوست کا بچہ ہے، لیکن میری ساس روز اس بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ ایک دن ساس کی الماری صاف کرنے لگی تو اندر سے گرنے والی چیز دیکھتے ہی میری جان بھی نکل گئی کہ ساس ہی میری بہن کی۔ میرا نام ماہین ہے، میرا تعلق ناروال سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ہم دونوں بہنیں جڑوا تھیں۔ میری بہن میرے ساتھ کھیلتے ہوئے گر جاتی اور پھر وہ ایک طرف دیکھتی ہے، رونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی اور چیختے ہوئے بے ہوش ہو جاتی۔ ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بابا ایک امام مسجد تھے، اماں انہیں کہتی کہ آپ اپنی بچی کو کوئی دم وغیرہ کیا کریں، یہ اچانک سے ڈر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بابا کہتے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو اسی وقت پانی کا گلاس میرے سامنے لا کر رکھ دیا کرو اور سارا دن اسی پانی میں اور پانی ملا کر اسے پلاتی رہا کرو۔ اماں اب ایسا کرتی تھی۔ بابا پانی پر دم کیا کرتے اور وہی پانی شام تک اماں میری بہن کو پلایا کرتی۔ پانی پینے سے میری بہن بے ہوش نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ پہلے کی طرح ایک طرف دیکھ کر رونے لگتی۔ اماں گھر کا سارا کام چھوڑ کر میری بہن کو گود میں لے کر بیٹھ جایا کرتی اور نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتی جیسے کہہ رہی ہوں، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو سب جانتا ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا اور میری بہن ذہنی معذور ہوگی۔ اماں کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری بیٹی ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہم دونوں بہنیں 15 سال کی ہو گئیں، لیکن میری بہن ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، جبکہ دیکھنے میں ہم دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ مجھے اپنی بہن بہت پیاری تھی، اسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی، میرا دل گھبرانے لگا تو کمرے سے باہر آ کے جب اماں بابا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی پر کسی نے جادو کر دیا، جو اتنا ڈرتی تھی اور خوف کی وجہ سے ایسی ہوگی۔ بابا نے کہا کہ تمہارا وہم کا کوئی علاج نہیں، بھلا ہم پر کون جادو کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اماں نے کہا کہ یہ وہم نہیں ہے، کیا آپ بھول گئے کہ ہماری شادی کے بعد کیا ہوا تھا؟ بابا نے کہا کہ میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اماں نے کہا کہ آپ بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ آج تک اس جادو کرنے والے کا پتہ نہیں چل سکا جس نے جادو کروا کے اتنے سال ہمیں اولاد کے لیے ترسایا۔ بابا نے کہا کہ فرض کرو اگر پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہم اسے مار ڈالتے یا اسے کوئی بدلہ لیتے؟ لیکن نہیں، میں نے تبھی سے اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا اور میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ ایک تو ہم انسان ناشکرے بہت ہیں، ہمیشہ اس چیز کے لیے روتے ہیں جو نہیں ہے اور جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اماں نے کہا کہ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر رہی۔ بابا نے کہا کہ اب بس بھی کر دو، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے بوجھل سی ہے، زیادہ بولنا اور زیادہ سننا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اماں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں بھول گئی، آپ آرام کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ بابا نے کہا کہ نہیں، میں آرام کروں گا، صبح فجر کی اذان سے پہلے مسجد پہنچنا ہوتا ہے۔ بابا سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن اماں کی بات میرے ذہن سے نہیں گئی تھی۔ اماں کس جادو کی بات کر رہی تھی اور کس پر ہوا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اماں سے کچھ پوچھتی، اماں کو تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا بخار کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں بخار کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھی۔ مجھ سے اماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس دن اور رات جاگتی رہی، اماں کے لیے دعائیں کرتی رہی، بابا بھی کچھ پڑھ کر اماں پہ دم کرتے رہی۔ ایک ہفتے بعد اماں کی طبیعت سنبھلی تھی۔ بخار کی وجہ سے اماں بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اماں نے ایک دن بابا سے کہا کہ بخار میں مجھے عجیب سے خواب آتے رہے۔ بابا نے کہا کیا مطلب، کیسے خواب؟ اماں نے کہا کہ بخار میں مجھے کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میری سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور کبھی لگتا ہے جیسے مجھے کھینچ کر چارپائی سے نیچے پھینک رہا ہو، کوئی اندیکھی طاقت مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ یہ سب تیز بخار کی وجہ سے تھا۔ اب بتاؤ، جب سے تم بخار سے نکلی ہو ایسے خواب دوبارہ آئے؟ اماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ ہاں، نہیں آئے خواب۔ بابا نے کہا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک تو عورتیں سوچتی بہت ہیں اور انہی سوچوں کو دماغ پر سوار کر لیتی ہیں، پھر شیطان انہیں پریشان کرنے کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر وہی خواب بن کر ہمیں سوتے میں پریشان بھی کرتے ہیں۔ تم سوتے وقت آیات پڑھ کر سویا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن بابا دور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، مجھے پھر سے وہی بات یاد آئی تو اماں کے پاس جا کر بیٹھ کے اماں سے کہا کہ اماں ایک بات پوچھوں، مجھ سے خفا تو نہیں ہوں گی؟
اماں نے کہا کہ ایسی بات سوچی کیوں نہیں ہو جس سے تمہیں لگتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گی؟ میں نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے جس کو میں جب تک جان نہیں لیتی مجھے آرام نہیں آئے گا۔ جب سے وہ بات سنی ہے میں تو موقع کی تلاش میں تھی اور آج مجھے موقع ملا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا ایسی کیا بات ہے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ اماں ایک دن آپ بابا سے کہہ رہی تھیں کہ کسی جادو کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن بابا ٹالتے رہے۔ آپ بتائیں کس پر جادو ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ اماں یہ بات سنتے ہی کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر کہا کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں لیکن تم اپنے بابا سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے کہا کہ پکا وعدہ، آپ بتائیں۔ پھر اماں نے کہا کہ میری اور تمہاری بابا کی شادی کو 8 سال ہونے والے تھے، لیکن ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، فقیر نہیں چھوڑا تھا ہم نے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور آخر تھک ہار کر ہم گھر بیٹھ کے ایک دن تمہارے بابا کے جاننے والے جو ان کے بہت پرانے دوست تھے وہ ملنے آئے اور تمہارے بابا سے کہا کہ ایک بزرگ ہیں تم ان سے بھی مل لو، ہو سکتا ہے کوئی حل مل جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دے۔ لیکن تمہارے بابا اتنے دکھی ہو چکے تھے کہ وہ اب کسی کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے۔ تمہارے بابا نے اپنے دوست سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمت میں لکھی ہوگی اولاد تب ہو جائے گی، میں اب کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ پھر اماں نے کہا کہ تمہارے بابا کے دوست کچھ سوچتے رہے، پھر بولے کہ جب اتنے لوگوں کے پاس گئے ہو اور کوئی حل نہیں ملا تو میرے کہنے پر ایک دفعہ اس بزرگ سے مل لو، وہ ایک ہی دفعہ استخارہ کرتے ہیں اور وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تب تمہارے بابا مان گئے اور اپنے دوست کے بتائے ہوئے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ اس بزرگ کے پاس بہت رش تھا، وہ اللہ والے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے پریشان ہم ہیں اتنا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب باہر نکل کر دیکھیں تو ساری دنیا ہی کسی نہ کسی آزمائش یا مصیبت میں مبتلا ملے گی۔ پھر اماں نے کہا کہ جب تمہارے بابا اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اسے استخارہ کروایا، اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری بیوی پر عمل کیا گیا ہے، کوئی جادو سیکھ رہا تھا لیکن اس نے اپنی کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اپنا جادو روک کر کسی اور سے بہت سخت عمل کروایا ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ پھر اس جادو کا کوئی توڑ بھی تو ہوگا، میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ اس جادو کو وہی ختم کر سکتا ہے جس نے جادو کیا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اسے تم پر ترس آ جائے وہ اپنے گندے جادو کا اثر ختم کر دے۔ پھر تمہارے بابا اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے۔ وہاں ایک عورت اپنے سامنے کچھ گوشت اور سوئیاں رکھ کر بیٹھی تھی اور عمل شروع کرنے والی تھی جب تمہارے بابا اس کے سامنے گئے اور اس سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں مجبور تھا، اسی لیے سیدھا یہاں آ گیا، مجھے فلاں فلاں شخص سے ملنا ہے۔ اس عورت نے بہت غور سے تمہارے بابا کو دیکھا اور کہا کہ جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ جہاں گئے ہیں اس کا پتہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن تم مجھے بتا سکتی ہو جو بھی کام ہے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ میں جس کام سے آیا ہوں اسے صرف وہی کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں کوئی معمولی جادوگر لگتی ہوں جو تمہارا کام نہیں کر سکتی؟ تمہارے بابا نے کہا کہ میں نظریں جھکائے رکھی۔ اس عورت سے کہا کہ دیکھ لیں کام بہت بھاری ہے، اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ ہماری خاطر کو خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ مجھے تم نیک آدمی لگتے ہو، میں کسی معاوضے کے بنا ہی تمہارا کام کر دوں گی۔ تب تمہارے بابا نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرا یہ کام کر دیں، اتنے سال گزر چکے ہیں لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے پاس گئے ہیں اس نے پیسے ہی لوٹے ہیں لیکن کچھ نہیں کیا۔ میں امام مسجد ہوں، بہت کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہو سکا۔ کسی نے بتایا کہ بندش ہے اور اس کا توڑ وہی کر سکتا ہے جو یہاں رہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ شخص میرا بھائی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں توڑ کر دے دوں گی اس جادو کا حل۔ پھر اس عورت نے تمہارے بابا سے کہا کہ اپنی بیوی کی تصویر دکھاؤ۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ عورت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی اور پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ تمہارے بابا نے کہا کہ مجھے ایک پل کے لیے تو لگا جیسے یہ انکار کرنے والی ہے، لیکن پھر اس عورت نے تیز تیز اپنا سفلی عمل شروع کر دیا اور تمہارے بابا جادو کا توڑ کروا رہے تھے اور ادھر کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا، میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، گھر کی ہر چیز ہل رہی تھی، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کسی طرح وضو کیا، چادر اوڑھی اور جائے نماز پر قرآن پاک سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گھر کی ساری چیزیں ایسی ہلتی رہیں لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، پھر سب نارمل ہو گیا، لیکن میں نے بہت ڈر چکی تھی۔ میں روتی ہوئی اسی طرح قرآن پاک سینے سے لگائے جائے نماز پر بیٹھی رہی اور تمہارے بابا کی راہ دیکھتی رہی۔ جب تمہارے بابا گھر آئے تو بہت خوشی تھے، مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ بس اب اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پیچھے یہاں کیا ہوا ہے؟ تمہارے بابا نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔
لیکن جس وجہ سے میں گیا تھا وہ حل ہو گیا۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جب میں اس جادوگر عورت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کا بھائی کہیں گیا ہے، کہ پہلے تو میں مایوسی لوٹنے لگا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے تم جیسے دکھ کے ماروں کے کام آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے توڑ کر کے دو تو میں سب جادو کے ماروں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہیں کوئی حل نہیں ملتا جادو کا تمہارے پاس بھیجا کروں گا، تاکہ کسی غریب کا آپ کی وجہ سے بھلا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ ہنسا توڑنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتی رہی اور پورے 2.5 گھنٹے میں اس نے کر دکھایا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئی کسی سے کہا کہ جاؤ وہ پتلا جہاں بھی ہے فوراً لے کر آؤ، اور تبھی اسی وقت ایک بہت پرانا پتلا جس پر بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور انہیں کالے دھاگے باندھے ہوئے تھے، وہ عورت کچھ پڑتی انہیں کھولنے لگی، جیسے جیسے وہ کھو رہی تھی ادھر وہ تمہیں پریشان کر رہے تھے۔ پھر اس نے وہ پتلا میرے سامنے کیا اور کہا کہ لو اب تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم یہ پتلا لے جاؤ اور اسے چلتے ہوئے پانی میں اچھی طرح بھگو کر اسی پانی میں بہا دینا۔ میں نے اس عورت کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ گناہ کا کام میرے بھائی نے کیا تھا، لیکن ہم لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی پیسے کے لیے پاگل ہے، اس لیے وہ ایسے برے کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ زندگی بھر آپ کا مقروض رہوں گا، اس خود غرضی کی دور میں کون کسی کا اتنا بڑا کام بنا پیسے کے کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے رب کا کرم تھا، جو وہ عورت اچھی تھی اس نے بنا کچھ مانگی ہماری مدد کر دی، اور اسی طرح ہمیں جادو سے نجات ملی۔ پھر 1 سال بعد تم دونوں بہنیں ہماری آنگن میں رحمت بن کر دنیا میں آئی اور ہم دونوں جی اٹھے۔ میں نے کہا کہ اماں اس عورت نے یہ نہیں بتایا کہ آپ پر جادو کرنے والا کون تھا؟ اماں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی جاننے کی، لیکن اس عورت نے پہلے ہی تمہارے بابا سے وعدہ لیا کہ وہ تبھی توڑ کر دے گی جب اس سے جادو کرنے والے کا نام پوچھا جائے۔ تمہارے بابا نے مجھے کہا کہ ہمیں تو جادو کا توڑ چاہیے تھا، کس نے کیا کس نے نہیں، کیا ضرورت ہے اس کا پتہ کروانے کی؟ میں نے کہا اماں لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، اسے کسی صورت بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جو برا کرتا ہے اسے برائی کا صلہ بھی اسی طرح ملتا ہے جیسے نیکی کرنے والے کو نیکی کا۔ 2 ماہ بعد میری پھپھو جو دوسری شہر آیا کرتی تھی اچانک آ گئی۔ بابا بہت خوش تھے۔ بابا نے کہا کہ آپ اتنے سال کہاں رہیں؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ پھپھو نے کہا کہ بس زندگی کا سفر ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، میں ہاسپٹل داخل تھی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر پھپھو نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سے اگر کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گے؟ بابا نے کہا کہ آپ بتائیں، مجھ سے جو بن سکا میں کروں گا۔ پھپھو کہنے لگیں کہ مجھے تم اپنی پیاری سی بیٹی دے دو، میں تم سے اس کا رشتہ اپنی بیٹے کے لیے مانگتی ہوں۔ بابا نے فوراً ہاں کر دی اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میرے ہونے والے شوہر بہت اچھے تھے، جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ کافی دفعہ ہمارے گھر آ چکے تھے۔ اماں بابا اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ میری جڑوا بہن ذہنی معذور ہے، اس لیے یہ بات صرف میرے شوہر اور میرے گھر والوں کو معلوم تھی۔ گھر میں سب اس سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت سے اس کی طبیعت خراب تھی، اماں اسے ہاسپٹل لے کر گئیں تو رونے لگی، کیونکہ اس معصوم کے ساتھ کسی نے برا کر دیا تھا، وہ حاملہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور 9 ماہ بعد اس کا بچہ گود لے لیا۔ شوہر کو کہا کہ دوست کا بچہ ہے، لیکن میری ساس روز اس بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ ایک دن ساس کی الماری صاف کرنے لگی تو اندر سے گرنے والی چیز دیکھتی میری جان نکل گئی کہ ساس ہی میری بہن کی دشمن تھی۔ مجھے یہ سب تب پتہ چلا جب ساس کی الماری سے ایک خط اور ایک میڈیکل رپورٹ ملی تھی۔ میں دونوں چیزیں چھپا کے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر خط پڑھنے لگی۔ خط میں پھپھو کے لیے لکھا تھا کہ تم اپنے بھائی کی بیوی سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ جو تم نے اتنے سال پہلے کیا اس کی سزا میں نے تمہیں طلاق دے کر دی۔ شاید تم اپنے اس گھٹیا کام سے باز آ جاؤ، لیکن تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اپنے ہی بھائی کی بیٹی پر جادو کر کے اسے ذہنی معذور کر دیا۔ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو ان معصوم لوگوں سے؟ تم باز آ جاؤ ورنہ اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ اس خط کو اپنے کمرے میں چھپا دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی ساس جو میری پھپھو بھی تھی میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور جب وہ بچے کو لے کر اپنے کمرے میں گئیں تو میں اپنی ساس کے کمرے میں پہلے سے جا کر چھپ گئی۔ میری ساس نے میری بہن کے بچے کو نیند کی دوائی پلائی اور کچھ چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ ان میں سوئیاں، کالا کپڑا اور کچھ تصاویر تھی، اور ساتھ کچھ کچا گوشت بھی رکھا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا، میں ایسے ہی چھپی رہی۔ میری ساس نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے لٹا لیا اور اس پر گوشت رکھ کر ہاتھ میں تیز دھار چاقو پکڑ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ میری ساس سفلی جادو کرتی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھا لیا، اور اس وقت میرا شوہر دروازے پر دستک دینے لگا۔ میری ساس حیران رہ گئی، سب کچھ اس سے پہلے کہ وہ مجھے چاقو سے وار کرتی۔ میں دوڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں کے ہاتھ میں چاقو دیکھا اور مجھے اس طرح دیکھا تو میری ساس سے پوچھنے لگے، اماں یہ سب کیا ہے؟ آپ اب میری بیوی اور اس معصوم بچے کو بھی مار ڈالیں گے؟
میری ساس رونے لگی اور کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا کیوں کسی کو ماروں گی؟ تب میرے شوہر نے وہی خط میری ساس کے سامنے کیا اور کہا، یہ ہے آپ کے جھوٹ کا ثبوت۔ آپ کو ابو نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ آپ ان گھٹیا کاموں سے باز نہیں آئی تھی اور ہمیں کہتی رہیں کہ ہمارا باپ کسی دوسری عورت کے لیے آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے شوہر نے وہ تصاویر جن پر میری ساس عمل کرنے لگی تھی، ان تصاویر کو اٹھا لیا۔ وہ تصاویر میری اور گھر والوں کی تھی، جن میں میرے شوہر کے والد کی تصویر بھی تھی۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ عجیب سی حالت میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر کی طرف کھینچا۔ اسی وقت میرے بابا ایک عورت کو لے کر آ گئے۔ اس عورت نے میری ساس کو دیکھتے ہی کہا کہ تم اس کام سے باز نہیں آئی۔ میری ساس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور اس عورت سے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتی ہو، تم نے مجھے جادو نہیں سکھایا تو کوئی بھی نہیں سکھائے گا۔ میں نے تمہارے ہی بھائی سے جادو سیکھا اور اس نے بھاری رقم بھی لی تھی مجھ سے۔ آج میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور جادوگر بن جاتی اگر اس منحوس نے میرا یہ چلہ خراب نہ کیا ہوتا۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنے بھائی اور اس کے بچوں سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ تم عورت ہو کر اتنی بے رحم ہو۔ پھر پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی تھی اور سب کو اپنا قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ شروع میں جب میں نے جادو سیکھنا شروع کیا تو اسے چیک کرنے کے لیے اپنی بھابھی پر عمل کر کے دیکھا، لیکن میرا وہ وار مجھ پر الٹا پڑ گیا اور میری بھابھی نے مجھے کسی بات پر بہت باتیں سنائی تھی۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہارے جادوگر بھائی کو استعمال کیا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ اماں بابا میری سب موجود تھے۔ جب بابا نے پھپھو سے کہا کہ تم اتنی گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں مجھ پر میری معصوم بچیوں پر ترس نہیں آیا؟ میری بیٹی اتنے سالوں سے اس حال میں ہے۔ پھپھو بولی کہ مجھے سب سے نفرت ہے، مجھے صرف جادو سیکھنا تھا، لیکن اب میں تمہاری اس بیٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھپھو میری طرف بڑھیں جب اس عورت جسے بابا لے کر آئے تھے اس نے انہیں دھکا دیا اور پھپھو اونچی آواز میں پھر سے ہنسنے لگیں۔ اس عورت نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پھر پھپھو سے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ پھپھو ہنستے ہوئے کہا کہ میرے دوسرے بیٹے کا ہے۔ میں نے جادو کر کے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کیا اور میں جو چاہتی تھی وہ وہی کرنے لگا اور اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے پاس بھیج دیا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اتنی گر سکتی ہیں، اتنی کہ مجھے آپ کو ماں کہنا خود کو گالی لگ رہا ہے۔ آپ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری ساس ہنسنے لگی اور بولی کہ تمہارا باپ بھی میرے پہلے شوہر کی طرح مجھے جادو سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور دوسری شادی کر لی۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا پھپھو کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن تمہارے باپ بھی ویسا ہی نکلا۔ مجھے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے ہی خون سے ایک بچہ چاہیے تھا جو مجھے تمہاری معذور بہن سے ملا۔ بابا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا تمہیں جہنم حاصل کرے، تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی تمہیں۔ تب اس جادوگر عورت نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور پھپھو کو کوئی طاقت پاگل کر رہی تھی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، پھپھو کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ سزا تمہیں تمہاری آخری سانس تک اذیت میں رکھے گی۔ اس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے اور نہ کسی پیر کے پاس۔ اس عورت نے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ اس عورت کو میں لے کر جا رہی ہوں، اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہیں پھینکوں گی۔ اس نیک دل عورت نے کہا کہ آپ کی یہ ذہنی معذور بیٹی بھی ایک ماہ کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے آپ سب کا حصار باندھ دیا ہے، اب کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اماں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، ورنہ نہ جانے آج کیا ہوتا۔ تب اس عورت نے کہا کہ میرا فرض تھا، میں نے سب کسی کے لیے کیا ہے۔ بابا نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتا سکتی ہیں کہ کس کے لیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میرا بھائی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکا، اس نے اپنے گندے جادو سے میرے شوہر کو مار دیا۔ اس نے مرتے وقت مجھ سے کہا کہ میں اپنے جادو کے ذریعے دوسروں کو بھلا کروں اور اپنے بھائی کو اس کام سے روکوں، لیکن میرا بھائی باز نہیں آیا، اس لیے میں نے اسی جادو کو سیکھ کر اسی پر آزمایا اور اسے جہنم بھیج دیا۔ پھر وہ عورت میری ساس کو کھینچتے ہوئے لے کر چلی گئی۔ میری بہن ٹھیک ہو چکی تھی اور میرے شوہر کے ستیلے بھائی جن پر میری ساس نے جادو کیا وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور میری بہن سے شادی کر لی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جو کچھ پھپھو نے کیا وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے سگے رشتوں کو تباہ کر دے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔